السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ثالثہ کی تمام طالبات، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قدوری شریف کا درس لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں جو بیان ہے المحرمات فی النکاح، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کونے پر لکھا ہوا ہے المحرمات فی النکاح، یعنی نکاح میں جن کے ساتھ حرمت قرار دی گئی ہے ان کا بیان ہے، یعنی کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان کے متعلق بیان ہے۔ تو امام قدوری فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یحل للرجل ان یتزوج بامہ، کہ مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ شادی کرے اپنی ماں سے، ولا بجداتہ، اور نہ ہی اپنی دادی سے، من قبل الرجال، مردوں کی طرف سے، والنساء، اور عورتوں کی طرف سے۔ یہ مردوں کی طرف سے اور عورتوں کی طرف سے غالباً آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ اس کا تعلق ولا بجداتی سے ہے، اور نہ ہی شادی کرے، ولا یحل، اور نہ ہی اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ شادی کرے اپنی ماں سے، ولا، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ وہ شادی کرے ولا بجداتی ہی، اور نہ ہی اس کے لیے جائز ہے شادی کرنا بجداتی ہی، اپنی دادی سے، من قبل الرجالی، اگر مرد کی طرف سے دیکھا جائے تو جدات ہے، والنسائی، اور عورت کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو نانی ہے، یعنی مرد کی جو ماں ہے تو وہ دادی ہوگی، یعنی الرجال، مرد کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو وہ جدات دادی ہے، اور عورت کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو وہی جدات نانی ہے۔ تو مرد کی طرف سے دادی اور نساء کی طرف سے نانی، ان سے بھی نکاح جائز نہیں۔ ولا ببنتہ، اور نہ ہی کسی بھی مرد کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے شادی کرے، ولا ببنت ولدہ، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ وہ شادی کرے اپنے لڑکے کی بیٹی سے، وَإِن سفلت، اگرچہ اس کے نیچے ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ اپنے لڑکے کی بیٹی پھر اس بیٹے کی بیٹی اگر ہو تو بھی وَإِن سفلت، جتنی چاہے نیچے تک، دور تک نسل چلی جائے، ان میں سے کوئی بھی کسی سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ولا بأختہ، اور نہ ہی اپنی بہن سے، ولا ببنات اختہ، اور نہ ہی اپنی بہن کی بیٹیوں سے، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ولا ببنات اخیہ، اور نہ ہی اپنے بھائی کی بیٹیوں سے، ولا بعمتہ، نہ ہی پھوپھیوں سے نکاح کرنا جائز ہے، ولا بخالتہ، اور نہ ہی خالاؤں سے نکاح کرنا جائز ہے، ولا بام امرأتہ، اور نہ ہی اپنی بیوی کی ماں یعنی ساس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ دخل بابنتہا، چاہے اس نے اپنی بیوی سے دخول کیا ہو یعنی جمع کیا ہو، او لم يدخل، یا اس نے جمع نہ کیا ہو، خالی نکاح کرنے سے ہی ساس حرام ہے، چاہے جمع کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ ولا، اور نہ ہی کسی بھی مرد کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ نکاح کرے ببنت امرأتہ التي دخل بها، اپنی اس بیوی کی بیٹی سے، بیوی کی ماں کی جو بات ہے، چاہے اس سے جمع کیا ہو یا نہ کیا ہو، ساس حرام ہے ہر حال میں۔ لیکن ولا ببنت امراتی کے اندر بتا رہے ہیں، اور نہ ہی نکاح کرے اپنی بیوی کی بیٹی سے، التی، اپنی اس بیوی کی بیٹی سے کہ جس بیوی کے ساتھ دخل بہا، دخول کیا ہو، جمع کیا ہو۔ اگر جمع کیا ہو تو بیوی کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں ہوگا، اور اگر جمع نہ کیا ہو تو جائز ہے۔ سواء کانت، چاہے اس عورت کی بیٹی وہ ہو، فی حجرہ، اس عورت کی گود میں یعنی اس کی بیوی کی گود میں، او فی حجر غیرہ، یا چاہے وہ کسی اور کی گود میں ہو، یعنی ایک عورت نے نکاح کیا کسی مرد سے اور وہ شادی شدہ تھی، اور اس کی ایک لڑکی پیدا ہو چکی تھی، وہ کسی اور مرد کی بیٹی ہے، تو اس عورت نے، جس کا شوہر مر گیا، اس نے شادی کر لی اور اس کے ساتھ ایک بیٹی بھی ہے، تو اگر شادی کر لی، ولا ببنت امراتہ التی دخل بها، اگر شادی کر لی اور اس عورت سے دخول کیا تو ولا ببنت امراتہ، اس عورت کی بیٹی سے شادی
نہیں کر سکتا اگر دخول کیا تو۔ سواء، اب چاہے یہ عورت کی بیٹی یعنی اس کی بیوی کی جو بیٹی ہے جو کسی اور مرد کی بیٹی ہے اس عورت کے ذریعے سے، سواء اب چاہے یہ بیٹی کانت فی حجری ہی ابھی فی الحال اس کی گود میں ہو، مطلب اس کے ساتھ آئی ہو، او فی حجری غیری ہی یا چاہے وہ دور رہتی ہو کہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں، یعنی دلیل کے طور پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ اس کے ساتھ نہیں رہی یا اس بیٹی نے اس کا دودھ نہیں پیا تو شادی جائز ہوگی۔ سواء کانت فی حجری ہی او فی حجری غیری ہی، اگر عورت سے شادی کی اور اسے دخول کر لیا اور تو اس کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہ ہوگا، چاہے وہ اس کے ساتھ اس کے گود میں ہو، چاہے وہ بیٹی اس سے دور ہو، او فی حجر غیرہ یا کسی اور کی گود میں ہو، تو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ تو ان تمام سے نکاح کرنا کسی بھی مرد کے لیے جائز نہیں۔ اگلے پیراگراف میں بتا رہے ہیں ولا بامرأۃ ابیہ و اجدادہ، اور نہ ہی کسی بھی مرد کے لیے نکاح کرنا جائز ہے بامرأۃ ابیہ، اپنے باپ کی بیوی سے۔ اپنے باپ کی بیوی وہ ہو سکتی ہے کبھی، کیونکہ ماں کا تو جب تذکرہ ہو گیا تو یہاں پر باپ کی بیوی کا تذکرہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ نے دوسری شادی کی تو اس کو پھر طلاق دی، تو باپ نے جب طلاق دی تو اب بیٹا شادی نہیں کر سکتا، اگرچہ آپ اس عورت سے پیدا نہیں لیکن وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا ہے۔ ولا بامرأۃ ابیہ، تو اس کے متعلق بتا رہے ہیں کہ شادی نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی مرد بامرأۃ ابیہ، اپنے باپ کی بیوی سے، و اجدادہ، اور اپنے باپ کی دادیوں سے۔ ولا بامرأۃ ابیہ و اجدادہ، اپنے باپ کی بیویوں سے، و اجدادہ، اور اپنے داداؤں کی بیویوں سے۔ ولا بامرأۃ ابنہ و بنی اولادہ، اور نہ ہی اپنی اولاد کی بیویوں سے کوئی شخص شادی کر سکتا ہے، و بنی اولادہ، اور اپنی اولاد کی بیویوں سے شادی کر سکتا ہے۔ ولا بامہ من الرضاعۃ، اور نہ ہی کوئی شخص اپنی رضاعی ماں سے جس کا دودھ پیا ہو بچپن میں اس ماں سے، نہ ہی اس ماں سے شادی کر سکتا ہے جو رضاعی ہو جس کا دودھ پیا ہو۔ ولا باختہ من الرضاعۃ، اور نہ ہی رضاعی بہن سے۔ رضاعی بہن کا مطلب یہ ہوا کہ کسی اجنبی لڑکی نے اور کسی اجنبی لڑکے نے، دونوں نے کسی ایک عورت کا دودھ پیا بچپن میں، تو یہ دونوں کے دونوں دودھ کے بھائی ہو جاتے ہیں، بھائی بہن ہو جاتے ہیں دودھ کے اعتبار سے، تو ان کو کہا جاتا ہے رضاعی بھائی بہن۔ ولا باختہ من الرضاعۃ، کوئی مرد اپنی رضاعی بہن سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو جن سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، المحرمات فی النکاح، نکاح کے اندر جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جو محرمات نکاح ہیں، ان کا آج مکمل بیان ہوا۔ تو آپ تمام طالبات آڈیو کو بار بار سنیں اور اپنے سبق کو اچھی طرح سے یاد کریں، ازبر کر لیں اور سمجھ لیں۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔